الا ابو بکر، سبحان اللہ، سوائے ابو بکر، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، بدلہ کون دے گا قیامت میں؟ اللہ، اللہ دے گا۔ گواہی کون دے رہا ہے کہ اس کے احسانات ہیں؟ واہ واہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود گواہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، ابو بکر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ احسانات کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، پہلا احسان ابو بکر کا جو رسول اللہ پر ہوا۔ سبحان اللہ، ابھی میں نے اعلان کیا کہ جو مسجد میں آئے ہم اس کے لیے دعا کریں گے، ایک دعا جو وہ چاہے گا وہ قبول فرما دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہمارے کہنے پر، ہمارے اعلان پر جو کوئی بھی نہ آئے، فرض کرو کوئی بھی نہ آئے، اور اگر ایک بندہ آ جائے، میں آوازیں دوں آؤ آؤ آؤ، کوئی نہیں آیا سوائے ایک کے، اور وہ ایک بطور مثال کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مکے والوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، کسی نے نہیں مانی، ابو بکر نے مان لی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر نے میرے اوپر اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اپنی اولاد بھی قربان کی، اپنے باپ کو بھی قربان کرنے کی کوشش کی، اور اپنی ساری زندگی خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اے ابو بکر، میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، سودا کرو میرے ساتھ، ساری نیکیاں لے لو، غار ثور کی ایک رات والی نیکی مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جو غار ثور کی نیکی تھی، ایک نیکی، وہ کیا تھی؟ سبحان اللہ، وہ وارفتگی تھی، وہ محبت تھی، وہ جان نثاری تھی۔ اگر میں ابھی کہوں آپ سے، جتنے بندے بیٹھے ہوئے، اور صاحب تو شاید سارے بندے دوڑ جائیں، سانپ کا نام سن کے ہی بندے ترے جائیں، ڈر جائیں۔ ابو بکر وہ ہے جس کو پتا تھا یہ سانپ ہے، پھر بھی ایڑی رکھ کے بیٹھا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہے، اس کا تو نام سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جوان جو ہے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ایڑی کو سانپ کے منہ کے آگے رکھا، اور سانپ نے صرف ڈنگ نہیں مارا، اس کو کاٹا، اس کو کاٹا، پاؤں کی چمڑی کو کھروڑے کھانے والے قوم ہیں ہم۔ اب مطلب کھروڑے بڑی مشکل گلتے ہیں، کیونکہ جانور کے پورے جسم کا بوجھ وہ پاؤں اٹھاتے ہیں، اس کی چمڑی سخت ہوتی، اسی طرح بندے کی چمڑی، پورے جسم کی چمڑی میں سخت چمڑی جو ہے وہ پاؤں کی ہوتی ہے، اور اندازہ کرو سانپ نے کتنی زور سے کاٹا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو اتنا کاٹا کہ وہاں کٹنے کا نشان پڑ گیا۔ اور یہ کاٹنا ایسا کاٹنا ہوا کہ قیامت تک ابو بکر کی نسل میں اس نشان کو جاری فرما دی۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے تو تھوڑی کڑوی، کہ بڑے ہی بندے کہ شاہ نے جی شاہ جی، اب شاہ جی سے پوچھو، شاہ جی کوئی نشانی، کوئی ٹھپا، کوئی جسم میں کوئی علامت،
کوئی دعویٰ کر دے میں شاہ ہوں، میں سید ہوں، ہم مان لیں گے کہ یار وہ کہہ رہا ہے تو بس ہم نے کوئی تھرمامیٹر کو لگا کے چیک نہیں کرنا. لیکن قیامت تک جو بندہ اپنے آپ کو صدیقی کہے گا کہ میں صدیق اکبر کی اولاد اور نسل سے ہوں، ہم اسے کہیں گے پہلے اپنا پاؤں دکھا. کیونکہ اگر تو صدیقی ہے، اگر تو صدیق اکبر کی اولاد سے ہے تو تیرے پاؤں میں سانپ کے کٹنے کا نشان ہوگا. سبحان اللہ. اور شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام قائد اہل سنت، ان کی وہ صدیقی تھے، ان کے پاؤں میں کٹنے کا نشان باقاعدہ موجود تھا. سبحان اللہ. تو جہاں کتنا گہرا دیکھیں نا، خانہ کعبہ میں ایک پتھر پڑا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. بڑے بڑے پتھر ہیں، وہ بڑے عظیم پتھر ہیں جو کعبے کی دیوار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نشان پڑے ہوئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشان ہیں اس پتھر کے اندر. اور کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنے سیلاب آئے، وہ عظیم پتھر جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں وہ کرچی کرچی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے ٹکڑے تم نے اب جڑے ہوئے اس حجر اسود کو جس کو بوسہ دیتے ہو، ٹوٹ گیا تھا وہ. اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں جو سیسا پگھلا کے اس کے اندر آپ نے اس کو فٹ کیا ہوا ہے. اور وہ تو جنت کا پتھر ٹوٹ گیا، لیکن جس پتھر پر ابراہیم کے پاؤں لگے وہ اب بھی سلامت ہے. سبحان اللہ. اب بھی سلامت ہے. اور اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور نسل صدیق اکبر کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا احسان یہ کیا کہ حضور کی دعوت پر لبیک کہا. سبحان اللہ. کہتے میں سفر میں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا، میری چوڑی میں کون آ گیا؟ چاند اتر آیا. تو میں وحشت کے ساتھ اٹھ کے، خواب ایسا تھا کہ میری گود میں چاند آ گیا. میں ایک راہب کے پاس گیا کہ یار میرے خواب کی تعبیر بتا. اس نے کہا تعبیر تب بتاؤں گا جب تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. اس نے کہا ابھی کیا مطلب؟ کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے. آپ نے اپنا نام بتایا، عثمان بن ابو قحافہ، اپنا نام بتایا. عبد الرحمن بھی ایک روایت میں آپ کا نام ہے. تو اس نے کہا آپ مکے سے آئے؟ کہا جی مکے سے. کہا پھر تمہاری ناف کے دائیں طرف ایک تیل کا نشان ہے، وہ مجھے دکھا. سبحان اللہ. اپنے راہب سے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا میں پہلی کتابوں کا عالم ہوں. اگر تو وہ بندہ ہے، تو ابو بکر ہے، تو تیرے ناف کے دائیں طرف ایک تیل کا نشان ہوگا، وہ دکھا تو پھر خواب کی تعبیر بتاؤں گا. اپنے کپڑا ہٹایا تو وہ تیل کا نشان موجود تھا. اس نے کہا بس مجھے یقین ہو گیا تو یہ ابو بکر ہے، نبی آخر الزمان اعلان فرمائیں گے تو ان کا وزیر ہوگا اور ان کے بعد ان کا خلیفہ ہوگا. جلدی پہنچ مکے میں، کوئی تو جسے ایمان میں سبقت نہ لے جائے، پہلے تو کلمہ پڑھ جا کے. یہ احسان ہے رسول اللہ پر ابو بکر کا کہ جب کوئی نہیں مان رہا تھا ابو بکر مان کے کھڑا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں مان کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں ہائے. وہاں سے سامان ادھر ہی بیچا، سفر تجارت کا سامان بیچا، واپس آنے لگے تو رستے میں دھوپ بہت تھی. دھوپ کی وجہ سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اکیلے ہی تھے. اوپر سے درخت کی شاخ نیچے آئی، ٹہنی جھکتے 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 حضرت ابو بکر صدیق کے منہ کے سامنے آ گئی. اور ٹہنی نے کہا اے ابو بکر جلدی مکے پہنچ. سبحان اللہ. جلدی. پہلے تو یہ حیرانگی ہوئی کہ درخت میرے ساتھ بات کر رہا ہے. بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی کہ درخت بات کر رہا ہے. پھر یہ کہ درخت کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جلدی مکے پہنچ. تو اس سے پہلے کوئی ایمان نہ لے آئے، کلمہ نہ پڑھ لے، تو پہنچ. کہتے میں وہاں سے مکے پہنچا تو گھر نہیں گیا، سیدھا رسول اللہ کے گھر گیا. سبحان اللہ. جب دروازہ کھولا تو حضور نے فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھ.
کلمہ پڑھ لے. کس بات کا کہا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ ایک ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اپنے لیے نہیں کہا, وہ تو وہی مان گئے تھے, بے شک. وہ تو وہی مانگ کے سامان بیچ کے تو اس لیے دوڑ کے آئے تھے. ویسے ہی کہا کہ اگر کوئی پوچھے تو کوئی دلیل تو لے لوں, کہ حضور مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا کیا راہب کی گواہی کافی, سبحان اللہ اور درخت کا کلام کافی نہیں؟ سبحان اللہ فوراً کلمہ پڑھا. اور حضرت فاروق اعظم نے جب کہا تھا رسول اللہ سے کہ حضور ابوبکر میرے ساتھ ناراض ہے, بولتا نہیں, 2 دن ہو گئے, کوئی بات ہو گئی تھی, آپ نے پوچھا کیا ہوا, کہ میں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, میں نے یہ کہا. رسول پاک کا چہرہ غصے سے سخت سرخ ہو گئے, غصے سے ناراض. صحابہ کرام کا طریقہ تھا جب نبی پاک سے بات کرتے تھے, جو بات رسول پاک کو ناپسند ہوتی تھی اس سے حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا. صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور ناراض ہے, بات نہیں سننا چاہتے, وہ چپ کر جاتے تھے. حضرت فاروق اعظم چپ کر کے فرمایا تم ابوبکر سے لڑتے ہو, یہ وہ ابوبکر ہے کہ جب لوگوں نے انکار کیا اس نے اقرار کیا. جب میں تمہارے دروازوں پر آیا تم نے اپنے دروازے بند کیے, اور اس نے میرے لیے دروازہ کھولا. سبحان اللہ اس نے میرے لیے دروازہ کھولا ہے. ابوبکر ہے یہ, تم اس سے بات کرو گے. اور ایک سفر میں رسول پاک جا رہے تھے, ایک صحابی حضرت ابوبکر سے تھوڑا سا 2 قدم آگے ہو گئے, 2 قدم آگے ہو گیا. رسول پاک دیکھتا نہیں کون ہے پیچھے, پیچھے ہٹ, یہ ابوبکر ہے. جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے, ان میں ابوبکر سے افضل کوئی نہیں انبیاء کے بعد, نبیوں کے بعد کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب بھی تشریف رکھتے دائیں طرف حضرت ابوبکر کو بٹھاتے رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ ایک دن کوئی معاملہ تھا, کہیں سے حضور تشریف لائے, ایسے بیٹھے آگے جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ گئے. دائیں طرف ایک حبشی کی باری آ گئی, وہ بیٹھا ہوا تھا پہلے سے, اور شریعت کا حکم ہے کہ جو پہلے بیٹھا اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جو پہلے آیا ہے اس کا پہلے آ کر تو پیچھے بیٹھا.